تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسی ہستیاں بھی رہی ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن پر ایک پر اسرار سا پردہ سا چھا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک نام ہے فیثاغورس۔ وہ ریاضی دان تھے، فلسفی تھے، صوفی تھے اور ایک ایسے فرقے کے بانی تھے جس نے قدیم دنیا کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو ان کو جیومیٹری کے ایک مسئلہ فیثاغورس کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی جدوجہد اس مسئلہ فیثاغورس سے کہیں آگے تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اعداد میں کائنات کا راز دیکھتا تھا، جو ستاروں کی گردش میں موسیقی سنتا تھا، جس نے علم اور روحانیت کو ایک نیا رنگ، ایک نیا آہنگ دیا، جس نے ایک ایسے سیاسی انقلاب کو برپا کرنے کی کوشش کی جہاں حکومتی طاقت، بادشاہت اخلاق کے اصولوں کے تابع ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اس فیثاغورس کی کہانی کی طرف جس میں کئی راز اور کئی اسرار پوشیدہ ہیں۔ تمام بڑے لوگوں کی طرح فیثاغورس کی پیدائش بھی ایک کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ ان کے والد، جن کا نام مینارکس بتایا جاتا ہے اور وہ ایک معروف تاجر تھے، وہ اپنے سفر کے سلسلے میں ایک دفعہ ڈیلفی گئے۔ ڈیلفی میں اپالو کا بڑا مشہور مندر تھا۔ جب وہ وہاں گئے اور ڈیلفی کی پجاریہ جسے پائتھیا کہا جاتا تھا اس کے سامنے حاضر ہوئے تو پائتھیا کے اوپر ایک ٹرانس طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے اور تمہارے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو بہت خوبصورت ہوگا اور بے مثال عقل مند ہوگا اور دنیا کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی پیش گوئی کی بنا پر ان کے والد نے ان کا نام فیثاغورس رکھا۔ یہ نام دراصل دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، پائتھیوس جو ڈیلفی میں اپالو کے مندر سے منسوب ہے اور اپالو کا لقب ہے، اور اگوراس جس کا مطلب ہے مجمع میں اعلان کرنا، مجمع میں تقریر کرنا۔ تو فیثاغورس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس کا اعلان اپالو نے کیا ہے۔ یہ نام ہی ان کی غیر معمولی شخصیت اور الہامی حیثیت کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور اس نام نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ فیثاغورس کی پیدائش 570 قبل مسیح میں یونان کے ایک جزیرے ساموس میں ہوئی۔ موجودہ یونان کے جزیرے ساموس میں اب وہ علاقہ جہاں فیثاغورس پیدا ہوئے اس کو اب پائتھاگوریون کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پرانے زمانے کے کھنڈرات ہیں، فیثاغورس کے کچھ مجسمے ہیں، ایک ہیرا دیوی کا مجسمہ ہے، اس زمانے کی ایک مشہور سرنگ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس زمانے میں انجینئرنگ کا شاہکار تھی، وہ اس کے باقیات بھی ہیں۔ لیکن ان کھنڈرات سے نکل کر میں آپ کو 570 قبل مسیح کے زمانے میں لیے چلتا ہوں جب یہ ایک جیتا جاگتا شہر تھا۔ اس زمانے کا ساموس تجارت کا اہم مرکز تھا، لوگ خوشحال تھے، علوم و فنون میں ممتاز تھے۔ یہاں ہیرا دیوی کا ایک بڑا مشہور مندر تھا اور شہر کی سرپرست دیوی ہیرا دیوی سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے کے یونانی 12 دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے جو ان کے خیال میں آسمان پر رہتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور ان کا بادشاہ زیوس تھا، ہیرا اس کی بیوی تھی، باقی سب دیوتاؤں کی ملکہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ اپالو، پوزائیڈن، ایتھینا، آرٹمس، ایفروڈائٹ، ہرمیس وغیرہ تھے۔ سب کے اپنے اپنے محکمے تھے اور دیوتاؤں کو انسانی شکل میں تصور کیا جاتا تھا۔ ان میں انسانوں جیسی خوبیاں تھیں جیسے حسد، غصہ، نفرت، محبت، اور آپس میں لڑتے بھی تھے۔ تو پیشین گوئی کی گود میں پلنے والے فیثاغورس نے اس ماحول میں آنکھ کھولی۔ لیکن اسی زمانے میں ساموس شہر کے بالکل سامنے
ایک شہر تھا میلیٹس، جو اس زمانے میں یونان کا حصہ تھا اور آج ترکی کا حصہ ہے، کوئی 25-30 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہاں کچھ بڑے نامور فلاسفہ پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے فلسفی تھیلیس، اس کا تعلق اس شہر سے تھا۔ فیثاغورس سے کوئی 50-60 سال پہلے پہلے کی اس کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد اس کا شاگرد انیکسیمانڈر، اور انیکسیمانڈر سے اس کا شاگرد انیکسیمینس ہے۔ انیکسیمینس فیثاغورس سے کوئی 15 سال بڑا تھا۔ ساموس اور مالیٹس میں آپس میں آنا جانا تھا، لوگ ملتے جلتے تھے۔ تو فیثاغورس آئونین فلاسفہ یعنی تھیلیس، انیکسیمینڈر اور انیکسیمینس، ان کے فلسفے سے آگاہ تھے۔ وہ فلسفہ یہ تھا کہ کائنات دیوتاؤں کی وجہ سے نہیں بنی، نہ ان کی وجہ سے چل رہی ہے، بلکہ کوئی ایک مادی وجود ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ تھیلیس نے کہا کہ وہ مادی وجود پانی ہے، کبھی وہ جم جاتا ہے برف کی صورت میں، اسی کی جمی ہوئی صورت وہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں۔ انیکسیمینڈر نے کہا کہ نہیں، وہ تو کوئی لامحدود کوئی چیز ہے، مادہ ہے، جس کی وجہ سے سب چیزیں بنی ہیں، اور انیکسیمینس نے کہا کہ وہ ہوا ہے۔ انیکسیمینس کی فیثاغورس سے ملاقات ضرور ہوئی ہوگی، اور ممکن ہے کہ فیثاغورس نے اس سے کہا ہو کہ بھئی آپ کے امام تھیلیس تو کہتے تھے کہ کائنات پانی سے بنی ہے، آپ کہتے ہیں ہوا سے بنی ہے، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو انیکسیمینس نے کہا ہوگا کہ نہیں، یہ فکر کا ارتقا ہے۔ تو فیثاغورس نے توجہ دلائی ہوگی کہ ان کے درمیان جو ایک تناسب ہے، چیزوں کے درمیان جو ایک تناسب ہے، اس پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ تو فیثاغورس کا عدد انیکسیمینس کے ہوا سے ٹکرایا ضرور ہوگا۔ فیثاغورس شروع ہی سے بہت ذہین تھے، اور ان کے شخصیت میں ایک جاذبیت تھی، کشش تھی، کرشمہ تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب وہ 30 سال کے تھے تو ساموس پر ایک شخص نے قبضہ کر لیا جس کا نام پولیکریٹس ہے، اور وہ ساموس کے تخت پر بادشاہ بن کر نمودار ہوا۔ پولیکریٹس ایک طاقتور لیکن جانبر حکمران تھا۔ وہ اپنی طاقت کو چیلنج کرنے والی کسی بھی فکری یا روحانی تحریک کو پسند نہیں کر سکتا تھا۔ فیثاغورس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کو خطرہ محسوس ہونے لگی، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس نے فیثاغورس کو بلا کر تنبیہ کی ہو اور کہا ہو کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ تمہارے گرد جمع ہوتے ہیں، تو تم یہ کیا کرتے پھرتے ہو؟ فیثاغورس نے کہا ہوگا کہ ہم روحانیت کی باتیں کرتے ہیں، ہم شہر کے مسائل پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو پولیکریٹس نے سختی سے کہا ہوگا کہ جو کچھ کرتے ہو بند کرو اس کو، ورنہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ شاید یہی حالات تھے جنہوں نے فیثاغورس کو ساموس چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ پولیکریٹس نے انہیں زبردستی جلا وطن کیا تھا، یا وہ خود اپنی مرضی سے ساموس سے چلے گئے تھے۔ پولیکریٹس کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے کئی مخالفین کو جلا وطن کیا تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ فیثاغورس کو بھی اس نے زبردستی ترک وطن پر مجبور کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آزادی، حریت فکر اور اپنے فلسفے کو پروان چڑھانے کی خاطر فیثاغورس وہاں سے روانہ ہو گئے ہوں۔ فیثاغورس نے ساموس سے نکلنے کے بعد جنوبی اٹلی کے شہر کروٹون کا رخ کیا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے آج بھی بہت سے لوگ یورپ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے کشتیوں پر سفر کرتے ہیں اور راستے میں ڈوب جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کی تلاش میں بابل جو عراق میں تھا وہاں کا سفر کیا، بعض کہتے ہیں کہ بابل کے بعد وہ مصر گئے، وہاں کا سفر کیا، لیکن اس طرح کی چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محض اس لیے بنائے گئے ہیں کہ پائتھاگورین بعد میں نیومرالوجی میں بہت مشہور ہوئے اور مسٹیسزم میں بھی بہت مشہور ہوئے، تو اس کا تعلق
بابل سے اور مصر سے جوڑنے کے لیے یہ سفروں کی داستان بنائی گئی ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ساموس سے جنوبی اٹلی کے شہر کروٹون میں گئے۔ کروٹون جنوبی اٹلی کا شہر کروٹون اس زمانے میں یونان کی ایک نو آبادی تھی۔ یہ عظیم یونان میگنا گریشیا کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ یہاں کی آب و ہوا صحت بخش تھی، لوگ خوشحال تھے، شہر میں اشرافیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا اور لوگ ایتھلیٹک تھے۔ یہاں کے لوگ پہلوانی کے مقابلوں میں شریک ہوتے تھے اور کامیابی بھی حاصل کرتے تھے۔ تو اس کروٹون میں فیثاغورس نے اپنے ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس جیسا اسکول نہ اس سے پہلے کبھی بنا تھا نہ اس کے بعد کبھی بنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسکول کی چند ایک ایسی خصوصیات ہیں جو نہ پہلے کبھی تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس اسکول کے دو درجے تھے۔ پہلا درجہ ان طالب علموں کا تھا جو اسکول میں آتے تھے تو ان کو خاموش رہنا ہوتا تھا۔ خاموشی سے سیکھیں، سمجھیں، ہضم کریں، جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ اس درجے کو اکاؤس میٹیکوائی کا نام دیا گیا، یعنی وہ جو صرف سننے والے ہیں اور ان کے سامنے فیثاغورس خود بھی نہیں آتے تھے بلکہ ان سے کتاب پردے کے پیچھے سے کرتے تھے۔ یہ درجہ کوئی ایک دو ماہ کا نہیں، ایک دو سال کا نہیں، بلکہ پورے 5 سال تک جاری رہتا تھا۔ یعنی جو طالب علم پہلے آیا ہے اس کو سننا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں، کچھ بولنے کی اجازت نہیں، بس سننا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ان طالب علموں کا تھا جو اس مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں شامل ہوتے تھے۔ اس کا نام میتھمیٹکوائی ہے۔ یہ طالب علم وہ تھے جن کو ریاضی، جیومیٹری اور فیثاغورس کے باقی فلسفہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا جاتا تھا۔ فیثاغورس خود ان کو لیکچرز دیتے تھے۔ یہ سیکھتے بھی تھے، سوال بھی کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ اس اسکول کی دوسری منفرد خصوصیت یہ تھی کہ اس میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی داخلہ دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی انقلابی چیز ہے جس کا 2500 سال پہلے کے معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور فیثاغورس کے صدیوں بعد تک بھی خواتین کی تعلیم کا کبھی کوئی رجحان رہا ہی نہیں۔ اور تو اور ہمارے بر صغیر میں کوئی 100 سال پہلے تک یہ رجحان عام تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ایک معروف عالم دین نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ گئیں تو کسی غیر مرد کو خاطی لکھ دیں گی۔ اور 100 سال پہلے کیا، آج کے افغانستان کا حال آپ دیکھ لیں، ابھی بھی بچوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ تو 2500 سال پہلے فیثاغورس کا یہ اقدام کہ عورت اور مرد ذہنی طور پر برابر ہیں اور دونوں ہی سیکھ سکتے ہیں اور دونوں کو تعلیم کی ضرورت ہے اور دونوں کو مدرسے میں داخلہ دیا جانا چاہیے، یہ کتنا بڑا انقلابی اقدام تھا، اس کا تو بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس فیثاغورس اسکول سے کئی خواتین اسکالرز نمایاں ہو کر نکلی۔ ان میں سے ایک کا نام تھیانو ہے جو فیثاغورس کی بیوی ہے۔ اس کا کام فیثاغورس کے ریکارڈ اور ان کی تحریروں کو یکجا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا تھا۔ دو ان کی بیٹیاں ہیں، ایک میاں ہے اور ایک کا نام دیما ہے۔ دونوں مختلف لیکچرز دیتی تھی لڑکیوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا ایک موضوع یہ تھا کہ شادی سے پہلے ان کو یہ بتایا جائے کہ شادی شدہ زندگی کے احوال کیا ہوں گے، ان کی کون سی ذمہ داریاں ہوں گی اور ان کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ ایک نصاب کا پہلو یہ تھا کہ شادی ہونے کے بعد ان کو گھر کو کس طرح سے اچھے طریقے سے سنبھالنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے تاکہ گھر میں اعتدال ہو، ہارمنی ہو۔ پھر ایک خاتون کا نام ملیسا آتا ہے جس کا ایک ڈاکومنٹ ابھی بھی موجود ہے، آن ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، کہ گھر کے معاملات کو خوش اسلوبی کے طریقے کے ساتھ کیسے چلانا ہے، پیسے کس طرح سے خرچ کرنے ہیں اور گھر کو مینج کیسے کرنا ہے۔ پھر ایک پہلو
اس اسکول کا وہ تعلیمات تھی جو بتائی جاتی تھی۔ ان میں سب سے اہم فیثاغورس کا نظریہ تھا کہ کائنات سب کی سب عدد ہے، آل آر نمبرز۔ تو یہ نمبرز صرف گنتی کے نہیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 صرف یہ گنتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ایک علامت ہے، اور کائنات جس اصول پر چل رہی ہے وہ ہارمونی اور تناسب ہے، اور اس کو نمبرز کے ذریعے سے میئر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے چند اعداد کی ان کے ہاں بہت اہمیت تھی۔ ان میں سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 4، 7 اور 10، ان اعداد کی فیثاغورسی فلسفے میں بہت اہمیت تھی۔ ایک کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور اس سے باقی چیزیں بنی ہیں، تو یہی خدا کی یکتائی کی علامت ہے، وحدانیت کی علامت ہے۔ اس کو گریک ورڈ جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موناڈ ہے، اور موناڈ ہی سے مونو سے مونوتھیزم نکلا ہے۔ تو جو لفظ یکتا یا یک ہے جو فارسی کا ہے، وہ بھی تقریباً اسی سے ہے جس سے یہ موناڈ کا لفظ ہے، اور دونوں انڈو یورپین زبانوں سے نکلے ہیں۔ تو موناڈ یا ایک نمبر یکتائی کی علامت ہے۔ اس سے باقی نمبر نکلے ہیں، 2 دوئی ہے، 2 دیاد ہے، اور 2 ایک سے نکلا ہے۔ 2 اور 1 مل کر بہت سے اپوزٹس بناتے ہیں، جیسے میل اور فیمیل ہے، دن اور رات ہے، صبح اور شام ہے، دھوپ اور چھاؤں ہے، آگ اور گرمی ہے، آگ اور برف ہے۔ تو اسی طرح کے بہت سے اپوزٹس 1 اور 2 مل کر بناتے ہیں۔ جب یہ اپوزٹس آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی 1 اور 2 یہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو ایک تکون وجود میں آتی ہے، یہ نمبر 3 ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یہ دونوں اپوزٹس ہیں، ان دونوں کا ملاپ جب ہو جاتا ہے تو یہ ایک تکون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اپوزٹس جب ملتے ہیں تو ایک مضبوطی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور مضبوطی کی علامت تکون ہے۔ پھر یہ بہت سی تکونیں جب مل جاتی ہیں تو ایک چکور اور ایک مربع کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا 4 عناصر سے بنی ہے، اور 4 عناصر ہی یہ مربع کی علامت ہے۔ جیسے آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور مٹی ہے، یہ 4 عناصر سے دنیا بنی ہے۔ تو یہ 4 عناصر مل کر ایک مربع بنتے ہیں، لیکن ان اٹ سیلف یہ بہت سے تکونوں کا مجموعہ ہے، چھوٹی چھوٹی اکھائیوں کا مجموعہ ہے۔ پھر 1 2 3 4 ان کو جمع کیا جائے تو 10 کا نمبر بنتا ہے۔ یہ 10 کا نمبر جو ہے یہ ساری کی ساری کائنات کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ایک الگ سے ویڈیو جلدی آپ کے سامنے آئے گی، اس میں فیثاغورس کے اعداد کا فلسفہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ایک پہلو فیثاغورس کی تعلیم کا یہ تھا کہ ہمارے نفس کے اندر، ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے جو ابدی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اور یہ مرنے کے بعد کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے روح کی پاکیزگی پر زور تھا۔ فیثاغورس کا یہ نظریہ کہ روح لافانی ہے اور ابدی ہے، اور مرنے کے بعد کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، کیا یہ نظریہ تناسخ ہے، اور کیا یہ نظریہ ہندو مذہب کے آواگمن کے نظریے سے ملتا جلتا ہے؟ اس موضوع پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ فیثاغورس کا مدرسہ اس علمی تحریک سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی تھا۔ یہاں جو عقائد سکھائے جاتے تھے، جن میں روح کی ابدیت، ہر جاندار کے اندر ایک روح ہے، ویجیٹیرین رہنا، ریاضت اور پاکیزگی، اور پھر یہ کہ فیثاغورسی لوگ آپس میں جائیدادیں مشترکہ رکھتے تھے، سادہ کھانا پینا تھا۔ اس نے ان کو ایک ایسی برادری بنا دیا جسے لوگ اب پیتھاگورین بردرہڈ کہتے ہیں، فیثاغورسی حلقہ کہتے ہیں، اخوان فیثاغورس کہا جا سکتا ہے، یا بڑھتے بڑھتے پھر یہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر کے جسے فرقہ فیثاغورسیہ کہا جانے لگا۔ اسکول سے ہٹ کر بھی فیثاغورس کی شخصیت کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں
جو ان کو محض ایک استاد کا درجہ نہیں دیتی بلکہ ان کی حیثیت ایک دیوتا، ایک روحانی رہنما یا اس کے اندر ایک پیغمبرانہ شان محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں سے باتیں کر سکتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ وہ ایک ہی وقت پہ دو مختلف شہروں میں دیکھے گئے، لیکن ان میں سب سے مشہور بات یہ ہے کہ ان کی ایک ران سونے کی طرح چمکتی تھی، اور کبھی کبھی اس کو انہوں نے لوگوں کو دکھایا بھی تھا کرامت کے طور پر۔ ایک دفعہ ایک مجمع میں، شاید کھیلوں کا کوئی میدان تھا جس میں ایک مجمع کو انہوں نے دکھایا۔ اس سنہری ران گولڈن تھائی سے متعلق ایک اور قصہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یونان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شمال میں ایک قوم رہتی ہے جہاں سورج ہر وقت چمکتا ہے اور وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ ان کو ہائپر بورین کہا جاتا تھا، اور یہ کئی کئی سال زندہ رہتے تھے، ہزار ہزار سال تک زندہ رہتے تھے۔ یہ لوگ فیثاغورس سے ملنے کے لیے آئے اور فیثاغورس نے ان کو اپنی رات دکھائی۔ ان کا ایک پیغمبر، اس کا نام ایبرس ہے، ایبرس آف ہائپربورینس۔ یہ کریکٹر کچھ گونڈف ایک کریکٹر ہے، جن لوگوں نے لارڈ آف دا رنگ مووی دیکھی ہے اس میں گونڈف کا کریکٹر ان کو یاد ہوگا۔ یہ کریکٹر گونڈف سے ملتا جلتا ہے۔ یہ گونڈف کے پاس ایک لاٹھی ہے لمبی سی، جس کے اوپر وہ سفر کرتا ہے اور اس سے بہت سے کام انجام دیتا ہے۔ بحریس کے پاس ایک تیر ہے، تیر پر بیٹھ کر وہ دور دراز علاقوں میں سفر کرتا ہے اور کئی کئی کام اس سے انجام دیتا ہے۔ ایبریس آف ہائپربورین فیثاغورس سے ملنے کے لیے آیا، اور فیثاغورس نے اس کو ران دکھائی، گولڈن تھائی اپنے دکھائی، اور اس سے وہ مرعوب ہوا، وہ متاثر ہوا۔ تو یہ بھی فیثاغورس سے منسوب وہ قصہ ہے جس سے ان کی شخصیت ایک استاد، ایک ریاضی دان، ایک میتھمیٹیشینس کی نہیں بلکہ ایک دیوتا اور ایک مافوق الفطرت رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس اسکول کے قیام کے کوئی 20 سال کے بعد کروٹون نے اپنی ایک قریبی ریاست سائبیرس پہ حملہ کیا۔ سائبیرس کے لوگ عیش و عشرت کے دل دادا تھے اور مال و دولت ان کے ہاں خوب تھا۔ اس حملے کی کروٹون کی طرف سے اس حملے کی قیادت وہاں کے ایک مشہور پہلوان نے، جو کئی اولمپک مقابلے جیت چکا تھا اور جس کا نام مائلو ہے، اس نے کی۔ یہ مائلو فیثاغورس کا شاگرد تھا، اور فیثاغورس کی ایک بیٹی اس سے بیاہی ہوئی تھی۔ کروٹون نے سائبیرس پر حملہ کیا، فتح حاصل کی، اور اس کے بعد اس کا علاقہ وسیع ہو گیا۔ فتح کے بعد شہر میں فیثاغورسی حلقے کا اثر اور بھی بڑھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بغاوت بھی جنم لینے لگی۔ شہر میں اشرافیہ کا طبقہ اور اس کے مقابل ایک عوام کا طبقہ تھا۔ اشرافیہ اور فیثاغورسی حلقے کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ شہر کا آئین ارسٹوکریٹک طریقے پر ہو، جبکہ ڈیموس یا ڈیموکریٹک لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں۔ یہ چپکرش بڑھتی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام سائلون آیا ہے یا سیلون آیا ہے، اس نے بغاوت کی، اور وہ بااثر آدمی تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس نے ایک ایسی عمارت کو جس میں فیثاغورسی حلقے کے لوگ موجود تھے، اس پر حملہ کر کے اس کو آگ لگا دی، اور بہت سے فیثاغورسی حلقے کے ارکان کو مار ڈالا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس حملے سے پہلے ہی فیثاغورس کروٹون سے دور ایک اور جگہ میٹاپونٹم، جو کہ شاید 80 میل کے فاصلے پر تھا، چلے گئے تھے، اور وہیں 495 BC میں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن موجودہ دور کے کچھ محققین نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید سائبرس کی فتح کے 2 سال کے بعد کچھ آمیزش تو ہوئی تھی، لیکن کروٹون میں فیثاغورسی حلقہ 40-50 سال تک موجود رہا۔ آگ لگانے کا واقعہ 450 قبل مسیح کا ہے۔ اس میں فیثاغورسی برادری جو مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، ان کو ایک منظم طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی عمارتوں کو جلا دیا گیا۔ یہ واقعہ 450 قبل مسیح کا ہے۔ مورخین نے شاید 450 قبل مسیح کے اس واقعے کو
سیبلس کی فتح کے بعد ہونے والی چپکری سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ فیثاغورس کی وفات شاید کروٹونی میں ہوئی ہو، یا ممکن ہے کہ وہ کروٹون سے باہر میٹاپونٹم، جس کا ذکر آتا ہے کہ شاید اس شہر میں چلے گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال یہ ایک ایسے عظیم مفکر اور روحانی رہنما کی کہانی ہے جس نے اپنے نظریات اور طرز زندگی سے دنیا کو ایک نئی سمت دی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے بنیادی فلسفے، خاص طور پر ان کے اعداد کی اہمیت، کائنات کی موسیقی، ان کی ریاضتی دریافتوں اور ان کی روح کی ابدیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ جاننے کے لیے کہ فیثاغورس نے کس طرح کائنات کے عددی راز کھولے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔